الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد محترم بزرگوں و حاضرین مجلس سامعین نظام، آج کے خطبے میں شیخ محترم نے ایمان والوں کو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے، ایمان والے آپس میں بھائی ہیں تو اپنے بھائی کے حق کو ادا کرنا۔ قرآن اور احادیث کی روشنی میں تفسیر ہمیں اس کا ذکر فرمایا، جیسے کہ شیخ محترم نے خطبے کا آغاز الفاظ سے فرمایا کہ اسلام کے آنے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنا کر بھیجنے سے پہلے مکے کے حالات بہت ہی نازک تھے، امت کئی فرقوں میں بھٹکی ہوئی تھی اور کئی جماعتوں میں تھی، آپس میں عداوتیں دشمنی ان کے اندر موجود تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کی برکت سے، اسلام کی برکت سے آپس میں ایک دوسرے کے اندر محبت کو پیدا فرمایا، ایک دوسرے کو بھائی بنایا۔ تو اسی نعمت کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم آپس میں اسلام کے آنے سے پہلے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت کو پیدا فرمایا، تو پھر آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے اور ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے والے بن گئے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ہم ایمانی بھائی ہیں، تو لہذا ہمارے لیے ایک دوسرے کا حق ادا کرنا یہ لازمی ہے، ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت کیے تو سب سے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر فرمائی، مسجد بنائی اور مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارگی پیدا فرمائی، آپس میں بھائی بنائے۔ تو پھر انصار نے اس کا پورا حق ادا کیا کہ وہ ان سے جتنا ہو سکے کہ مہاجر بھائیوں کا پوری مدد فرمائی۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مکے سے آنے والے صحابہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس دین کے لیے نکل پڑے تھے، خالی ہاتھ مدینہ منورہ کی طرف آئے تھے، تو انصار مدینے کے رہنے والے صحابہ آپ کی پوری مدد فرمائی۔ تو لہٰذا میرے محترم بزرگوں، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کو ضروری سمجھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے اونچے مقامات پہ رہیں گے کہ جو نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، نہ ہی وہ شہداء ہوں گے نہ ہی وہ انبیاء ہوں گے۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اس دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے، اس دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کا اکرام کریں گے، ایک اللہ کی محبت میں اکٹھے ہوں گے، ایک جگہ جمع ہوں گے۔ تو وہ لوگ ہوں گے، انہیں نہ ہی کسی چیز کا خوف ہوگا، نہ ہی وہ کوئی غمگین ہوں گے۔ جس طریقے سے عام لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں قیامت کے دن، غمگین ہوتے ہیں، نہ انہیں کوئی چیز غمگین کرے گی اور نہ ہی وہ خوف زدہ ہوں گے۔ تو لہذا وہ اونچے مقامات پر ہوں گے، ان کی ایک وہ صفت وہ ہوگی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ کے لیے ایک دوسرے کا اکرام کرنے والے ہوں گے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے رہیں گے، آپس میں بھائی بن کر رہیں گے، اللہ کی محبت میں جمع ہونے والے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی آیت تلاوت کریں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اللہ کے وہ دوست قیامت کے دن نہ ہی انہیں کوئی چیز غمگین کرے گی اور نہ ہی وہ کسی فکر میں رہیں گے، نہ ہی کسی خوف میں رہیں گے، وہ مطمئن رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی خوشخبری دے رہے ہوں گے، تو لہذا اسی قیامت کے دن کے بعد انہیں کوئی چیز غمگین نہیں کرے گی۔ تو لہذا میرے محترم بزرگوں، ہمیں آپس میں بھائی بننے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے والے بننا چاہیے۔ اس میں بہترین مثال
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ میرے محترم بزرگوں کہ ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مفسرین نے فرمایا سب سے بہترین دعا اپنے بھائی کے لیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے، یعنی اللہ سے سفارش کر کر دعا کر کر حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی کا مقام عطا فرمایا۔ یہ اس دنیا کے اندر سب سے بہترین دعا ہے جس کا ذکر قرآن کہتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَنِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَضْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي عَمْرِي، اے اللہ میرے بھائی کو جو میرے اہل میں سے ہے میری مدد کے لیے انہیں بھی نبی بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو نبی بنائے، تو یہ سب سے بہترین دعا ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم بزرگوں پھر جیسے کہ قرآن کے دوسرے آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس طریقے سے فرعون کے پاس دین کی دعوت دینے کا حکم دیا، اسی طریقے سے حضرت ہارون علیہ السلام کو اس کے اندر شامل فرمایا، جس قرآن کہتا ہے اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی الذکر، یعنی جاؤ فرعون کے پاس اسے دین کی دعوت دو اور یاد رکھو کہ ہمیشہ میرا ذکر کرتے ہوئے جانا، مجھے یاد کرتے ہوئے جانا، میرے یاد کو کہیں بلانا نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں یہ سب سے بہترین دعا تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے دعا فرمائی۔ اور اسی طریقے سے جیسے کہ قرآن شیخ محترم نے واقعہ ذکر فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر جو 40 راتیں وہاں پر گزار کر آئیں، اس مدت کو پورا کر کے پھر جب اپنی قوم کے اندر واپس لوٹی تو دیکھا کہ قوم بہک گئی ہے، گمراہ ہو چکی ہے، وہ گوسانے کے پوجے میں لگی ہوئی ہے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام غصہ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام غصہ ہو گئے اور حضرت ہارون علیہ السلام گریبان کو پکڑا اور فرمایا قال یا ہارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعني افعصيت امري قال یا ابن امی لا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زور سے ڈانٹا اور ان کے گریبان کو پکڑ کر کھینچا اور کہا کہ ہارون تجھے کس چیز نے منع فرمایا جب تو نے قوم کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تو انہیں اس گمراہی سے کیوں نہیں روکا؟ تو ہارون علیہ السلام نے کہا اے میرے بھائی تم مجھے اس طرح زور سے نہ کھینچو اور میرے سر کو پکڑ کر نہ اس طرح کھینچو، میں اس چیز سے ڈر رہا تھا اگر میں ان کو روکوں گا کہیں فتنے میں ملوث نہ ہو جائے اور آپس میں قتل و غارت میں نہ لگ جائے اور مجھے بھی قتل نہ کر دے، تو اس لیے میں نے انہیں روکنا بھی چاہا مگر اس فتنے کی وجہ سے میں نے انہیں روک نہیں پایا۔ تو بہرکیف میرے محترم بزرگوں ہمیں چاہیے کہ ہمیں صبر اور تحمل کے ساتھ اس آیتوں سے بات ہمیں سبق ملتی ہے کہ ہمیں دعوت دیتے رہنا چاہیے اور بڑے تحمل کے ساتھ ہمیں دعوت دیتے رہنا چاہیے، صبر کے ساتھ حکمت کے ساتھ میرے محترم بزرگوں برائی سے روکنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اور یہ بہترین دعا تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کی۔ اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو جب بھائیوں نے مجبور ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور وہ تمام واقعے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو پہچان لیا کہ یہ میرا بھائی ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے بدلہ لے گا جو ہم نے بچپن میں ان کے ساتھ جو زیادتی کی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام انہیں تسلی دی فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، تمہیں اس چیز کے لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جو تم نے بچپن میں میرے ساتھ کی ہیں، تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، بس میں اللہ سے تمہارے اس گناہ کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے۔ تو لہٰذا اس وقت ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے درگزر کرنے والے بنیں، ان کے لیے دعائیں کرنے والے بنیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے والے بنیں۔ تو میرے محترم بزرگوں یہ تو رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات۔ اب ہم اگر فلسطین کے حالات پر دیکھیں گے جو ہمارے بھائیوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، میرے محترم بزرگوں جو کمزوروں کے ساتھ جتنا ستایا جا رہا ہے، جو ان کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، ہمارے بھائیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، میرے محترم بزرگوں بیماروں پر بھی رحم نہیں کیا جا رہا، ہر طریقے سے ظلم و ستم ان پر کی جا رہی ہے۔ تو اب ہم پر حق ہوتا ہے کہ وہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو
میرے محترم بزرگوں جتنا ہم سے ہو سکے ان کے لیے دعائیں کریں، انفرادی طور پر بھی دعائیں کریں کہ اسی طریقے سے جہاں پہ جتنا ہو سکے ہم سے مدد ہو سکے مالی تعاون فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں آج وہ محتاج ہیں، ان کے گھر اجڑ چکے ہیں، آج ان کے لیے دوائیوں کی ضرورت ہے، آج وہ بھوکے پیاسے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں ان میں بہت سارے بیوائیں ہوں گے، یتیم بچے ہوں گے، تو میرے محترم بزرگوں ہم پر ضروری ہے، ہم پر حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ مدد کریں اور ہم ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں، اور جتنا ہم سے ہو سکے میرے محترم بزرگوں ہم ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے جیسے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ مظلوم کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، اگر کوئی مظلوم ہے تو اسے اس کی مدد کی جا سکتی ہے، مگر ظالم کی مدد کس طریقے سے کی جا سکے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی مدد یہی ہے کہ ظلم کرنے والے کو اس ظلم سے روکا جائے، گویا کہ ظالم کی مدد ہے۔ تو لہذا میرے محترم بزرگوں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں بھائی چارگی کو قائم رکھے، جو اللہ تعالیٰ نے اس دین کی وجہ سے، اس اسلام کی وجہ سے جو نعمت ہمیں عطا فرمائے کہ آپس میں ایک دوسرے کے اندر محبت کو پیدا فرمائے، اس محبت کو قائم رکھے اور اس محبت کو پیدا فرمائے اور ایک دوسرے کے لیے ہمدرد بنے اور ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے والے بنے۔ میرے محترم بزرگوں اپنے خاص بھائی اگر تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کی مدد کے لیے تو انسان آگے آ جاتا ہے، مگر جب اپنا ایمانی بھائی جو خاص بھائی نہیں ہے تو میرے محترم بزرگ اس کی مدد کے لیے ذرا سوچنے لگتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں جس طریقے سے ہم اپنے بھائیوں کی خاص بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، اسی طریقے سے ایمانی بھائیوں کی مدد کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم بزرگوں جتنا ہم سے ہو سکے ان کے لیے دعائیں کریں اور اس بات کی ہم کوشش کریں کہ آپس میں مل جل کر رہیں گے۔ اتفاق اور اتحاد اس امت کی قوت ہے، اس امت کی طاقت ہے۔ آج امت بھٹکی ہوئی ہے اور اسی طریقے سے کئی فرقوں میں میرے محترم بزرگوں بھٹکی ہوئی ہے، لہذا یہ ہم کمزور ہو چکے ہیں۔ اگر ہم اتحاد اور اتفاق کی اس صفت کو پیدا کریں گے، ایک دوسرے کے اکرام کرنے والے بنیں گے، ایک دوسرے کے لیے سچی محبت کرنے والے بنیں گے، اللہ کے رضا کے لیے محبت کرنے والے بنیں گے، تو میرے محترم بزرگوں کوئی طاقت کوئی قوت ہمیں کمزور نہیں کر سکتی۔ تو لہذا اتفاق اور اتحاد کی میرے محترم بزرگوں کوشش کریں اور اسی طریقے سے آپس میں سچی محبت کرنے والے بنے۔ تو لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے لیے بس ہم مسجدوں کے اندر تو دیکھتے ہیں کہ امام صاحب دعا کرتے ہیں تو ہم بھی آمین کر لیتے ہیں، میں اور آپ کبھی تنہائی کے اندر میرے محترم بزرگ اس فکر کے ساتھ کہ ہمارے ایمان والے بھائی مجبور ہیں، وہ ظلم سہ رہے ہیں، روزانہ خبریں سن رہے ہیں کہ آج 300 شہید ہو گئے، 400 شہید ہو گئے، اندر گھس کر مارا جا رہا ہے، وہ آ کر گاؤں کے اندر میرے محترم زندگی گزار رہے ہیں۔ ذرا بتائیے اپنے سینے پر میں اور آپ کبھی تنہائی میں اٹھ کر واقعی دل کے فکر کے ساتھ میرے محترم بزرگوں اللہ کے لیے تہجد کے وقت میں اٹھ کر اپنے ہاتھ کو اللہ کے سامنے پھیلا کر جو سچے دل سے ان کے لیے دعائیں کریں ہو، کوئی صدقہ نکال کر اللہ تعالیٰ جو صدقے کے برکت سے ان کے لیے دعائیں کی ہو، اللہ ان کے لیے مدد فرما دے۔ میرے محترم بزرگوں جو عام طور پر دعائیں کی جا رہی ہیں اس کے اندر میرے محترم بزرگوں اتنا اخلاص نہیں ہوتا جو اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں وہ دعائیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو تنہائی کے اندر جو کوئی نہ دیکھ رہا ہو، لوگ سو رہے ہو، اس وقت اٹھ کر اور اس فکر کے ساتھ کہ میرا ایمان والا بھائی مجبوری کے اندر ہے، ظلم سے رہا ہے، تو میرے محترم بزرگوں کیا ہم نے، میں بھی اور آپ نے کبھی ان کے لیے دعائیں کی ہیں؟ 30-40 دن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ بڑا ظلم کیا جا رہا ہے اور سب یہ اعلان کر رہے ہیں، جو قوت والے ہیں، جو حکومتیں چلا رہے ہیں، وہ بھی صرف اپیل پر خاموش ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اسی طریقے سے ہم بھی آپس میں چرچے ہی کر رہے ہیں کہ اتنا ظلم سہ رہے ہیں مگر کوئی جواب نہیں دے رہا ہے۔ ذرا بتائیے دل پر ہاتھ رکھ کر میں بھی اور آپ بھی کبھی تنہائی کے اندر اٹھ کر اللہ سے جیسے مانگنے سے ہم نے مانگا؟ میرے محترم بزرگوں وہی دعا کی ضرورت ہے، تنہائی کے اندر اٹھ کر ایک محبت میں، یہ کہ میرے محترم بزرگ ہمدردی میں ان کے لیے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد
فرمائیں گے. تو لہذا اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کمزور مسلمان فلسطین مسلمانوں ان کی مدد فرمائے، ان کے بچوں کے حال پر رحم فرمائے، ان کے بیوہ عورتوں پر رحم فرمائے، ان کے بیماروں پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے ان کی مدد فرمائے. ایک ظالم جو ظلم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس ظالم کو اگر اس کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرمائے، ورنہ انہیں اس ظالم کو دنیا والوں کے لیے سبق کا ایک نشان بنا دے. میرے محترم بزرگ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دعائیں کرتے رہے. اسی طریقے سے ساتھی نے اپنے ساتھی کے بیمار ہونے کے لیے بیمار ہی ان کی دعا کے لیے درخواست کی ہے. آپ سے بھی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان کا نام حاجی شریف محمد صاحب ہی، وہ انڈیا کے اندر رہتے ہیں، وہ بیمار ہی، تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو جلد سے جلد دور فرمائے اور صحت کاملہ سے انہیں نوازے. اور اسی طریقے سے آپ بھی ان کے لیے اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں. اور اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر جہاں کہیں امت مسلمہ بیمار ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. جو محتاج ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حاجتوں کو پوری فرمائے. اور اس طریقے سے جو بھی ضرورت مند ہے اللہ تعالیٰ ان کے جائز ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پورے فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے ہم توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.